حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان ہے، کیا مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عمر کی ہستی وہ عظیم ہستی ہے۔ جب حضرت عمر نے اسلام قبول کیا، حضرت جبریل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ استبشر اہل السماء باسلام عمر، اے اللہ کے رسول جی آسمان والے بھی آج عمر کے اسلام قبول کرنے پر خوشی منا رہے ہیں۔ ارے کون عمر جو اسلام قبول کرے تو زمین والے بھی خوشی منائے، آسمان والے بھی خوشی منائے۔ جس کے اسلام لانے کی دعا اللہ کے نبی نے فرمائی عمر بن خطاب کے ذریعے، یا اللہ اسلام کو عزت عطا فرما۔ ارے لوگوں ہر صحابی نبی کا مرید بن کر آیا، لیکن عمر وہ ہے جو اللہ کے نبی کے مرید ہی نہیں بلکہ مراد بن کر آئے ہیں۔ کون عمر؟ میرے لجپال نبی نے فرمایا لوگوں ہر امت کا ایک محدث ضرور ہوتا تھا، اس امت کا محدث اگر کوئی ہے تو وہ عمر ہے۔ عمر اس امت کا محدث ہے۔ حضرت مولا علی پاک فرماتے ہیں لوگوں جب ہجرت کا موقع آیا ہر مسلمان نے خاموشی کے ساتھ پوشیدہ ہو کر ہجرت کی، لیکن ایک مرد کلندر ہے جس نے اعلانیہ ہجرت کی ہے۔ جب حضرت عمر کی ہجرت کا وقت آیا، مکہ کو چھوڑ رہے ہیں، سرعام خانہ کعبہ کا طواف کیا، طواف کرنے کے بعد اعلان کیا لوگوں میں عمر مکہ چھوڑ رہا ہوں، جس نے اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہو وہ آئے عمر کا راستہ روکے، جس نے اپنی بیویوں کو بیوہ کرنا ہو وہ آئے عمر کا راستہ روکے۔ ارے کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ عمر کا ہجرت کے موقع پر راستہ روکے۔ یہ ہے وہ عمر۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، امام حاکم نے المستدرک کے اندر بھی نقل کیا، فرماتے ہیں لوگوں میرے لجپال نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جس شخصیت کے ساتھ اپنی شان کے مطابق مصافحہ فرمائے گا وہ عمر ہے۔ اللہ عمر کے ساتھ قیامت والے دن مصافحہ فرمائے گا، اور میرے نبی نے فرمایا لوگوں جس پر اللہ سب سے پہلے سلام بھیجے گا قیامت والے دن وہ عمر ہے۔ ارے لوگوں جس کو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل فرمائے گا وہ ہستی بھی عمر کی ہستی ہے۔ کون عمر؟ میرے لجپال نبی علیہ السلام نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث سے پاک ہے، فرمایا اے عمر آپ جس راستے پر چلتے ہیں اس راستے پر شیطان آ رہا ہو تو وہ راستہ بدل لیتا ہے، یعنی اے عمر تجھے دیکھ کر شیطان راستہ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ یہ ہے وہ عمر۔ اود پہاڑ پر میرے لجپال نبی کریم علیہ السلام اپنے قدم مبارک رکھتے ہیں، آپ کے ساتھ ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے۔ اود پہاڑ وجد میں آ جاتا ہے، میرے لجپال نبی فرماتے ہیں اود پہاڑ سکون پکڑ لے، ساکن ہو جا، تجھے نہیں معلوم تیرے اوپر ایک نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے، دو شہید کھڑے ہیں، یعنی عمر اور عثمان کی شہادت کا اعلان اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں فرما دیا۔ جس کی شہادت کا اعلان میرے نبی کریں وہ عمر ہے۔ حضرت عمر کی ہستی وہ ہستی ہے جن کی شہادت کی خبر اللہ کے نبی نے انہیں زندگی میں ہی عطا فرما دی۔ ارے کون عمر؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرتے تھے یا اللہ اللہم ارزقنی شہادتا فی بلد حبیبک، اے میرے رب ذوالجلال مجھے اپنے حبیب کے شہر میں شہادت کی موت عطا فرما۔ موت بھی شہادت کی چاہیے اور شہر بھی مدینہ ہونا چاہیے۔ اللہ نے دونوں دعائیں قبول فرمائی، شہادت بھی عطا فرمائی اور نبی کے شہر میں عطا فرمائی۔
یہ ہے وہ عمر، یہ ہے وہ ہستی جن کے بارے میں میرے لجپال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرمائے لو کان بعدی نبی لکان عمر، اے لوگوں اگر میرے بعد نبوت والا سلسلہ جاری رہتا تو اللہ عمر کے ذریعے نبوت جاری فرماتا، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، یہ ہے وہ عمر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شان کے کیا کہنے، آپ کے مقام اور مرتبے کے کیا کہنے۔